ذاکر جب مجلس پڑھتا ہے تو اس کی مجلس کا کوئی عنوان ہوتا ہے. عالم جب تقریر کرتا ہے تو اس کی تقریر کا بھی کوئی موضوع ہوتا ہے. رائٹر کہانی لکھتا ہے تو اس کی کہانی کا بھی ایک موضوع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دانشور باعقل انسان جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کا کوئی موضوع ہوتا ہے. فضول گفتگو نہیں کرتا. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی نے نصارہ کے علماء کے ساتھ مباحثہ کیا ہے. سوال یہ ہے، یہ جو 3 دن تک نبی نے مناظرہ اور مباحثہ اور مباحثہ کیا تھا، اس کا بھی کوئی موضوع تھا یا ایسے ہی بحث کرتے رہے؟ علماء اور فضلاء میرے سامنے تشریف فرما ہے. زیادہ تمہید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو مباحثہ قرآن کے اندر درج ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ قرآن ہے. جب کوئی دانشور بغیر موضوع کے گفتگو نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے جو مباحثہ کیا تھا، تو اب سوال بنتا ہے نا، اس مباحثے کا موضوع کیا؟ تو اب علماء کرام میرے علم میں اضافہ فرمائیں گے تاکہ میں اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا سکوں. اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کی پاک کتاب، ہم کم علم ہیں بلکہ لا علم ہیں. ہمیں خود ہی ہماری رہنمائی فرما کہ وہ جو مناظرہ اور مباحثہ جس کا ذکر اللہ نے اس اپنی پاک کتاب کے اندر درج فرمایا ہے، اللہ کی پاک کتاب بتا اس مباحثے کا موضوع کیا تھا. گھبرا تو نہیں ہے؟ اب قرآن مجید ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 171 ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اور میرے مالک اس آیت میں اہل کتاب سے، نصارہ سے مخاطب ہیں. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ فانتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. کس سے مخاطب ہے میرے مالک؟ نصارہ سے. کیا فرمایا؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ. ولا تقولوا ثلاثۃ، ثلاثہ اور تثلیث کے عقیدے سے بعد آ جائے. بھئی بیدار لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں. ولا تقولوا ثلاثہ، خبردار ثلاثہ اور تثلیث کے عقیدے سے باز آ جاؤ. فانتہوا، باز آ جاؤ. خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ فقط ایک ہے. بھئی وہ جناب عیسیٰ کو ابن اللہ منوانے آئے تھے، نبی اللہ منوانے نہیں آئے تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اگر مان لیا جائے کہ بیٹے ہیں تو پھر بیٹا ہونے کی صورت میں اللہ کی کوئی شریکہ حیات بھی ہے. جس کی شریکہ حیات ہو وہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا. تو وہ تثلیث کے قائل تھے، 3 خداؤں کے قائل تھے. 3 کو عربی میں تثلیث کہتے ہیں. ان کا موقف یہ تھا کہ خدا ایک نہیں، تثلیث ہے. میرے نبی کا عقیدہ یہ تھا کہ تثلیث نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. نعرہ حیدری.
مباہلے کا موضوع توحید ہے، وہ کہتے تھے تثلیث ہے، میرے نبی نے فرمایا نہیں، توحید ہے۔ اور دو جماعتوں کے درمیان مناظرہ تب ہوتا ہے جب دونوں کا عقیدہ ایک نہ ہو۔ اگر دونوں توحید کے قائل ہوتے تو پھر مباہلے کی ضرورت نہ رہتی۔ تو مباہلہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں جماعتوں کا عقیدہ ایک نہیں تھا۔ میرے نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ تثلیث۔ اور اس مباہلے کے موضوع کو میں نے نہیں، قرآن نے خود پروف کیا ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے عقیدہ توحید، یہ موضوع ہے مباہلے کا۔ طے ہو گئی نا بات؟ اب انہوں نے کہا ہمارے پاس ہمارے عقیدے کی دلیل ہے۔ بھئی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک معصومہ ماں سے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور معصومہ ماں سے جس کو کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے، معصومہ ماں سے بن باپ کے پیدا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بچے کا باپ خود خدا ہے۔ یہ دلیل کس کی ہے؟ نصارہ کی ہے۔ نجفی نے ایمانداری کے ساتھ ان کی دلیل آپ تک پہنچا دی۔ تو انہوں نے یہی دلیل، یہ تاریخ کے اندر تفسیروں کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ تو معصومہ ماں سے بن باپ کے پیدا ہونا یہ دلیل ہے کہ اس پیدا ہونے والے بچے کا باپ خود خدا ہے۔ تو اب ان کی دلیل کے رد میں میرے نبی نے قرآن پڑھا، فرمایا سنو، مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، اگر بن باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا باپ خدا ہے۔ عیسیٰ کی کم از کم ماں تو ہے، آدم کا نہ باپ تھا نہ ماں ہے، بن باپ کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا کا بچہ ہے، خدا ہے تو عیسیٰ کے بجائے پھر جناب آدم کو درجہ اولا خدا ہے۔ قرآن پڑھا گیا ہے، لیکن نصارہ نے قرآن کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ جب قرآن کو تسلیم نہ کیا گیا تو اب رحمت کو جلا رہا ہے۔ میرے حبیب اب مزید ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مالک تو پھر اب کیا کروں؟ فرمایا اب ان سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، اب بحث نہیں ہوگی۔ ان سے کہہ دو جاؤ تم آپ اپنی اہل بیت کو بلا کے لے آؤ۔ ہم اپنی اہل بیت کو لے کر آتے ہیں، پھر آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر خدا سے دعا کرتے ہیں، بلکہ بد دعا کرتے ہیں، عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ میرے مالک ہم دو جماعتوں میں سے جس کا عقیدہ باطل ہے، جو اپنے عقیدے میں جھوٹا ہے، اس پر تو عذاب نازل فرما۔ عذاب نازل ہونے سے فیصلہ ہو جائے گا، جس پہ عذاب آئے گا اس پہ عذاب کا آنا دلیل بن جائے گا، یہاں سے کنفرم ہو جائے گا کس کا عقیدہ حق ہے کس کا عقیدہ باطل ہے۔ بھئی دیکھیں میرے سامنے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہے، اور دستور اور فطرت یہی ہے کہ انسان جس کو لینے کی عادت ہو اس کو کچھ دینا پڑ جائے تو مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے سامنے خطیب لوگ تشریف فرما ہے جن کو داد لینے کی عادت ہے، تو آج داد دینا پڑ گئی ہے، مشکل تو ہوگا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ میرے حبیب اب مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو کہ اپنی اہل بیت کو لے آئے، ہم اپنی اہل بیت کو لے آتے ہیں۔ میرے مالک اگر اہل بیت کو ہی بلانا تھا
تو یہ 3 دن تک اپنے حبیب کو مناظرہ کرنے کی، بحث کرنے کی زحمت کیوں دیا ہے؟ اگر فیصلہ اہل بیت کے بلانے پر ہی ہونا تھا تو پہلے ہی دن اہل بیت کو بلا لیا جاتا اور فیصلہ تمام کر دیا جاتا۔ یہ 3 دن تک اپنے حبیب کو بحث اور مناظرے کی زحمت دی، اس کی ضرورت کیا تھی؟ آواز آئی دیر، شاید تو سمجھتا نہیں ہے، کیس توحید کا ہے، مدعی خود میں آپ ہے۔ کیس توحید کا ہے، مدعی خود میں آپ ہوں، میرا حبیب مدعی نہیں ہے، وہ اس کیس کا وکیل ہے، اور وکیل اپنے موقف کو 2 طریقوں سے ثابت کرتا ہے، پہلے دلیل دیتا ہے، پھر گواہوں کو بلاتا ہے۔ قرآن میری توحید کا گواہ نہیں، دلیل ہے، گواہ اہل بیت وکیل پہلی پیشی پر گواہوں کو لے کر نہیں آتے، سال سال تک مقدمے لڑتا ہے وکیل۔ وہ جو مقدمے لڑتا ہے کیا کہتا ہے؟ دلائل دیتا ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ جب دلائل مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں وکیل گواہوں کو عدالت میں لے کر آتا ہے۔ اہل بیت میری توحید کے گواہ ہیں، قرآن میری توحید کی دلیل ہے، میرے نبی نے ایک اچھے وکیل ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ جب تک ضرورت تھی دلیلوں کی، دلائل دیتا رہا ہے۔ اب نوبت آئی ہے گواہوں کی، تو اب قرآن نہیں، اب گواہوں کو بلایا جائے گا۔ کیس ہے توحید کا، مدعی کون ہے؟ خود خدا ہے۔ وکیل کون ہے؟ اللہ کا نبی اس کیس کا وکیل ہے۔ گواہ کون ہے؟ گواہ اہل بیت ہے۔ طے ہو گئی بات، کیس ہے توحید کا، مدعی خود خدا ہے، میرے نبی اس کیس کا وکیل ہے، اہل بیت نبی توحید کے گواہ ہے۔ جب طے ہو گئی بات کیس توحید کا، مدعی خود خدا، نبی وکیل ہے، اہل بیت گواہ ہیں، تو زمانے کا دستور ہے گواہ معین کرنے کا اختیار وکیل کو نہیں، خود مدعی کو ہوتا ہے۔ صلوات کس کا نام گواہوں میں لکھنا ہے؟ جس کو گواہی کے لیے بلانا ہے، اس کا اختیار وکیل کے پاس نہیں، مدعی کے پاس ہوتا ہے۔ مدعی جانتا ہے کس کو میں نے اپنے کیس میں گواہ کے طور پہ بلانا ہے۔ تو اب کوئی یہ مت سمجھے کہ نبی کے اہل بیت تھے، رشتہ داری تھی، رشتہ داری کی وجہ سے نبی نے بیٹی سمجھ کے بلا لیا تھا، نواسے سمجھ کے بلا لیا تھا، علی کو بھائی سمجھ کے بلا لیا تھا۔ نہیں 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 نہیں، جس کو ابھی تک تسلی نہیں ہوئی اب قرآن کی آیت پڑھیں گا۔ قرآن سے تو نہیں بھاگ سکتا نا مسلمان۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو نبی اس کی رضا کے بغیر زبان کو نطق نہیں دیتا، اس کے کیس کے گواہ اپنی مرضی سے کیسے لے کر آ سکتا؟
نبی اپنی مرضی سے اہل بیت کو لے کر نہیں آئے، اللہ کی رضا سے لے کر آئے تھے۔ نبی میں اور جلی میں یہ صلاح ہوئی۔ دیکھو نا، کیس جب ہو جاتا ہے تو پھر جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کے درمیان کچھ صلاح ہوتی ہے۔ اشارہ سمجھ گئے ہو نا صلاح کا؟ تو جب یہ کیس دائر ہو گیا تو نبی اور جلی کے درمیان یہ صلاح ہوئی کہ کس کو اس کیس کا گواہ بنا کے بلایا جائے۔ تو نبی نے یقیناً یہی فرمایا ہوگا، مالک میں تو وکیل ہوں، مدعی خود تو اب۔ تو اب مالک نے اب اس منظر کو جو بیان کیا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو بالکل ایسے انداز میں بیان کروں کہ شک شبہ نہ رہ جائے۔ مالک کی آواز ہے، میرے حبیب دیکھ، مدینے میں مکہ میں تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو کفار نے کہا کہ تو رسول نہیں ہے، ہم تجھے رسول نہیں مانتے۔ پھر کیا ہوا؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تو مکہ میں جب کفار نے تیری نبوت کا انکار کیا، میں نے اور علی نے گواہی دی کہ تو نبی ہے۔ تیری نبوت کا انکار ہوا، میں نے اور علی نے گواہی دی، گواہ بن کے ہم نے تیری رسالت کو منوایا، تیری نبوت کو ہم نے منوایا۔ میں تیرے ہاتھوں پر مجھ سے ظاہر کرتا تھا تیری نبوت کو منوانے کے لیے، اور علی نے تیرے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو بتایا۔ اور لوگوں یاد رکھو، جس کے ہاتھوں پر ایک کم سن بچہ سماوی کتاب کی تلاوت کرے وہ جادوگر نہیں، نبی ہوتا۔ علی نبی کے ہاتھوں پر آئے، وہ جو تلاوت ہوئی تھی نا وہ گواہی کی طرف اشارہ تھا، ورنہ سماوی کتاب ایسے تلاوت نہیں کی جاتی، حکمت تھی اس کے اندر بھی۔ تو میں نے اور علی نے جب لوگوں نے تیری رسالت کا انکار کیا، ہم نے تیری رسالت کو منوایا۔ پھر غدیر کے میدان میں نے کہا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، بلغ وہ پیغام پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے۔ تو نے یہ کہا تھا کہ میرے مالک اس وقت حاجیوں کے روپ میں منافقین بھی موجود ہیں، اگر میں نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا تو میں ڈرتا ہوں کہیں یہ منافقین میرے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہو جائیں، کہیں بغاوت نہ ہو جائے میری زندگی میں۔ میرا کلمہ پڑھنے والے بغاوت کر کے جب میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، یہ میری شان نبوت کی توہین ہے۔ تو اس وقت پھر میرے نبی، میں نے یہ گارنٹی دی تھی، واللہ یعصمک من الناس، تو جاگ رہے ہیں میرے حبیب، اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر، بات جڑی ہوندی ہے تو میں نے اور تو نے مل کے پھر علی کی ولایت کی گواہی دی۔ تیری نبوت کا انکار ہوا، میں نے اور علی نے گواہی دی۔ علی کی ولایت کا موقع آیا، پھر تو نے اور میں نے مل کے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ آج تو دیکھ نہیں رہا ہے میری توحید کا انکار ہو رہا ہے، اور دو میرے شریک بنائے جا رہے ہیں، میری توحید کے گواہوں کو بلایا جا۔ نبی اور جلی کی صلاح ہو گئی، گواہوں کو بلایا جائے، اور کرنا کیا ہے؟ آمنے سامنے کھڑے ہو کے بد دعا کرنی ہے۔ بھئی نبی بد دعا کرتے، میرے مولا علی آمین کہتے، عذاب آ جاتا ہے۔ دعا کے لیے اور آمین کہنے کے لیے دو لوگ کافی تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ پورا علی کا گھرانہ
گواہی کے لیے بلایا گیا، اس مستور کو بھی گواہی کے لیے بلایا گیا جو کبھی کسی ہمسائے کے گھر تک نہیں گئی تھی۔ اور وہ چھوٹے کم سن بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کم سن، جن کا سن اتنا تھا کہ انگلی پکڑ کے جن کو نبی ساتھ لے کر آئے تھے، کم سن بچوں کو بھی گواہی کے لیے بلایا گیا۔ میرے مالک خاتون پردہ دار ہے، پردہ دار کو بھی بلایا جا رہا ہے، یہ بچے ہیں کم سن ہیں، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے گواہی کے لیے۔ نبی اور علی کافی تھے، یہ باقی گواہوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا اگر صرف نبی کو اور علی کو آج اپنی توحید کی گواہی کے لیے بلا لوں، بطول کو اور حسنین کو نہ بلاؤں تو لوگ یہی سمجھیں گے توحید کی گواہی کی منزلت پر فقط نبی اور علی ہی فیض ہے، بطول اور حسنین اس مقام پر فیض نہیں ہے۔ تو ان کی منزلت کو پروف کرنے کے لیے میں نے آج بطول کو بھی بلایا ہے، حسنین کو بھی بلایا ہے، اور زمانے کو بتانا چاہتا ہوں صداقت اور گواہی کا لیول برابر ہو تو پھر دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اگر گواہوں کی صداقت کا لیول ایک جیسا نہ ہو، ان کی گواہی کا معیار برابر نہ ہو، کسی کی صداقت کا لیول زیادہ ہو اور کوئی کم سچا ہو تو پھر دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ ہوں، کائنات پر میری نظر ہے، عالم الغیب ہوں، آج دھرتی پر میری توحید کے جتنی گواہ ہیں سب کو بلا کے دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کے ساتھ حسنین بھی آئے ہیں، خبردار کام سن سمجھ کے ان کی گواہی کو رد نہیں کرنا، جو نبی کی صداقت کا معیار ہے وہی حسنین۔ محمد علی کے پورے گھرانے کو بلایا گیا، اس لیے بلایا گیا کہ صرف نبی اور علی کو بلایا جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ شاید توحید کی گواہی، صرف توحید کی گواہی دینے کے قابل صرف نبی اور علی ہے، اور جو نہ آتے آج میدان میں گواہی کے لیے تو ان کی منزلت اور ان کی صداقت کہ یہ بھی توحید کی گواہی کے قابل ہے، یہ بھی توحید کی گواہی کی قابلیت کی منزل پہ فائز ہیں، پروف نہ ہو سکتا۔ تو آج پروف کرنے کے لیے دھرتی پہ جتنے بھی توحید کی گواہ تھے اس وقت، جتنے بھی گواہ تھے توحید کے، سب کو اللہ نے بلایا۔ ان کے علاوہ اگر اور بھی اس وقت دھرتی پہ ہوتے ان کو بھی بلا لیا جاتا۔ جتنے بھی توحید کی گواہی کے قابل تھے ان سب کو بلا لیا اور بلا کے یہ پروف کر دیا کہ صداقت اور گواہی کا قانون یہ ہے کہ ان کی صداقت ایک جیسی ہونی چاہیے، ان کی گواہی کا لیول ایک جیسا ہونا چاہیے، تو جا کے دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان کی گواہی اور صداقت کا لیول ایک جیسا نہ ہو تو پھر کیس مشکوک ہو جاتا ہے۔ طے ہو گئی بات؟ تو آج جو 5 توحید کے گواہ بن کے آئے ہیں ان کی صداقت کا معیار ایک ہے، ان کی گواہی کا لیول ایک ہے۔ جو نبی کی صداقت کا معیار ہے وہی علی کی صداقت کا معیار ہے، جو نبی کی صداقت کا معیار ہے
وہی جناب سیدہ کی صداقت کا معیار ہے. جو نبی کی صداقت کا معیار ہے وہی حسنین کی صداقت کا معیار ہے. جب پانچوں کی صداقت برابر ہے، نبی کی صداقت کے برابر ہے بطول کی صداقت، نبی کی صداقت کے برابر ہے شہزادوں کی صداقت. جب ان چاروں کی صداقت اور گواہی نبی کی گواہی اور نبی کی صداقت کے برابر ہے تو پھر قانون مساوات کے تحت یہ ماننا پڑے گا جب بطول کی صداقت نبی کی صداقت کے برابر ہے، شہزادوں کی گواہی نبی کی گواہی کے برابر ہے، تو اب قانون مساوات کے تحت یہ ماننا پڑے گا جب ان کی صداقت کا معیار ایک ہے، جب ان کی گواہی کا معیار ایک ہے، تو پھر جس نے بھی بطول کی صداقت کو رد کیا، حسنین کی گواہی کو رد کیا، اس نے حسنین شریفین اور بطول کو نہیں محمد کو رد کیا. سیدات بلند تر صلوات. قانون مساوات کا لفظ میں بول گیا چونکہ میرے سامنے علماء اور فضلاء تشریف فرما ہے، تو میں نے ضرورت محسوس نہیں کی ہے کہ اس قانون کو اور مرد کی بحث میں داخل ہو جائے. تو قانون مساوات جب دونوں کا لیول ایک ہے، جو دونوں کی صداقت برابر ہے، تو ایک کو رد کرنے کا مطلب اس کو لازم ہے دوسرا بھی رد ہو گیا ہے. تو جس نے بطول کو صادق نہیں مانا، سچا نہیں مانا، تو اس نے صرف بطول کی صداقت کا انکار نہیں کیا، اس نے نبی کی صداقت کا انکار کیا ہے. اس لیے میدان مباہلہ کے اندر جس وقت جناب سیدہ کو بلایا گیا ہے تو قرآن کے اندر جنرل لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ نساء، جبکہ سیپریٹ الفاظ بھی موجود ہیں. بنت کے لیے، بیٹی کے لیے قرآن کے اندر بنت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بیوی کے لیے قرآن کے اندر زوجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ماں کے لیے قرآن کے اندر کا لفظ استعمال ہوا ہے. ہر رشتے کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہے، لیکن یہاں جنرل لفظ آیا ہے لفظ نساء، اور نساء شامل ہے بیٹی کے رشتے کو بھی شامل ہے، ماں کے رشتے کو بھی شامل ہے، زوجہ کے رشتے کو بھی. جنرل لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ پرسنل لفظ استعمال نہیں ہوا. پرسنل کی بجائے جنرل لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے، شاید کوئی یہ سمجھے کہ ایک عورت ذات گواہی کے لیے آئی تھی. نہیں، یہ ایک عورت ذات نہیں بلکہ عورت ذات کے ہر رشتے کی سفیر بن کے آئی. ایک عورت ذات نہیں آئی ہے. آج میدان مباہلہ میں بطول عورت ذات کے ہر رشتے کی سفیر بن کے آئی ہے. اس لیے جو سب سے آگے ہے اس کی بیٹی ہے، جو پہلو میں ہے ان کی ماں ہے، جو آخر میں ہے اس کی زوجہ ہے، اور حد ہو گئی فصاحت اور بلاغت کی. جو قرآن کے لفظوں کی ترتیب ہے وہی بطول کے رشتوں کی ترتیب. اور آج خاتون جنت کو میدان مباہلہ میں توحید کی گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے.
اور آپ جانتے ہیں کہ گواہ کو جب بلایا جاتا ہے گواہی کے لیے تو پھر پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے، اس کے ناز و ادا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ گواہوں کو فرنٹ سیٹ پہ اور خود مدعی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، خود بیچارے ایمبیسی اور گواہوں کو گول نہیں پلاتے تھے، میں نے دیکھا۔ پروٹوکول ہے نا بھائی، تو گواہوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو آج وہ شہزادی جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی، آج وحدانیت کی گواہی کے لیے اللہ نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے جناب سیدہ کو میدان مباہلہ میں بلایا۔ جب اپنے توحید کے گواہ کو بلایا، ان چار میں سے جو انوکھا گواہ تھا اس کے پھر پروٹوکول کا بھی انتظام کیا۔ آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے علی چل رہے ہیں، اور نبی کا آگے چلنا، علی کا پیچھے چلنا حکمت سے خالی نہیں ہے، چونکہ جو آنے والا ہے یہ توحید کا گواہ ہے۔ مدعی نے اپنے گواہ کو پروٹوکول دیا ہے۔ جس وقت جناب بطول توحید کی گواہی کے لیے میدان مباہلہ میں آئی تھی، پردے کا انتظام مدعی نے خود کیا تھا۔ آگے نبی آئے، پیچھے علی ہے۔ پردے عظمت کی شان یہ تھی، بطول نبوت اور امامت کی میرا براکٹ میں بند تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ جناب سیدہ بڑی شان کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑی اہتمام کے ساتھ بلائی گئی ہے، اور گواہ کے ناز و ادا اٹھانا یہ مدعی کی ذمہ داری ہے، گواہ کو پروٹوکول دینا یہ مدعی کی ذمہ داری ہے۔ آگے نبی ہے، پیچھے علی ہے، نبوت اور امامت کے پہرے، توحید کا گواہ گواہی کے لیے میدان مباہلہ میں میری آقا زادی میدان مباہلہ میں اور ذات کے ہر رشتے کی سفیر بن کے آئی ہے، تو میدان مباہلہ سے اپنی امت کے لیے پیغام ہدایت کیا ہے؟ ہر اور ذات کے ہر رشتے کی جب سفیر بن کے آئی ہے تو پھر میدان مباہلہ سے امت کی عورتوں کے لیے پیغام ہدایت کیا ہے؟ تو میری آقا زادی نے جو پیغام ہدایت جاری کیا ہے میدان مباہلہ سے، وہ پیغام ہدایت یہ ہے۔ میری آقا زادی نے فرمایا، اور میرے بابے کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں غور سے سن لو، اگر دین اللہ کی خاطر کسی شریف زادی کو گھر سے چار دیواری سے باہر آنا پڑ جائے، دین کی خاطر چار دیواری سے باہر آنا پڑ جائے، تو یہ ممنوع نہیں ہے، آ سکتی ہے، لیکن آنے کا سلیقہ مجھ سے سیکھ لو۔ اونٹ گھوڑے خچر کی ضرورت نہیں ہے، آگے باپ ہونا چاہیے، پیچھے شوہر کا جس وقت میری آقا زادی میدان مباہلہ میں آئی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ نصارہ کے علماء جو دور سے دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کے ساتھ دو کم سے بچے، درمیان میں ایک سیاہ چادر میں ملبوس پردہ ہے اور پیچھے نبی کا بھائی علی ہے،
तारीफ ये कहती है कि उनका जो सबसे बड़ा आलिम था उसकी जीभ निकल गई, बैठा हुआ था खड़ा हो गया, कांपता हुआ, घबराया हुआ। उसकी कौम ने जब अपने आलिम की ये हालत देखी उससे पूछा कि घबराने की वजह क्या है। रो के कहता है हम मारेगा। ये कैसे मारेगा? वो कहता है तुमने देखा नहीं है तो मोहम्मद के पीछे मरियम मुकद्दस उसकी कौम मुखातिब होके कहती है मरियम मुकद्दस को सदियां बीत गई है, इस दुनिया से वो पर्दा कर चुकी है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे खिलाफ हमारी मरियम मोहम्मद के साथ गवाही के लिए आ जाए? तो मेरे ऊपर कहता है मुझे इस बात की कोई समझ नहीं है, मैं यही रात नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बीबी की शान को देखकर मैं इतना समझ गया हूँ अगर ये हाथ का इशारा कर दे पहाड़ फट जाए, बददुआ के लिए हाथ उठा दे आसमान भर। मुबाहिला होने से पहले फैसला हो गया सच्चा कौन है झूठा कौन। अभी गवाहों की गवाहियां लगी नहीं थी, गवाहियां लगने की नौबत ही नहीं आई। गवाहों के बोलने से पहले, गवाही देने से पहले फैसला हो गया। नसारा ने मान लिया मोहम्मद तू सच्चा है हम झूठे। मुबाहिले का फैसला जिसकी वजह से वक़्त से पहले हो गया था उस वजह का नाम बतूल। न बददुआ की नौबत आई, न गवाहियों की नौबत आई। चाहे ईसाई थे मान गए, जिसके साथ इज्जत वाली बेटियां साथ चल कर आता है वो झूठे नहीं हो भरा दरबार है मुसलमानों का, कई घंटे गुजर गए बतूल खामोश मैं कुर्बान। मस्जिद में जब खड़ी है रिसालत की आबरू, कोई सवाल करना बता दे बतूल। हक का मुतालबा किया है पाक बतूल। तख्त नशीन ने एक मन घड़त हदीस पढ़ी ला नारे तो वला नूरत। इसके रद में बीबी ने आयत विरासत की तिलावत की। किसने इनकार का? कोई और सबूत बीबी ने गवाह पेश किया है, वही गवाह जो मुबाहला में तौहीद के गवाह बन के आए, उनकी गवाही को ठुकराया। शरीयत का कानून भी यही है कि कसम की नौबत सबसे आखिर में आती है, और इस्लाम ने इजाजत दी है कि शरीफ अपनी सदाकत की कसम खा सकता है। और जमाने का दस्तूर यही है कि अगर किसी से कसम लेनी हो तो कसम लेने के लिए उस आदमी को या कब्रिस्तान में ले जाते हैं, कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान में खड़ा करके उसके सर पे कुरान रखते हैं, कसम लेते हैं, या फिर उसको मस्जिद में ले जाते हैं, मस्जिद में खड़ा करके उससे कसम लेते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि मस्जिद इबादत का मकाम है,
اور قبرستان عبرت کا مقام ہے، اور ان دو مقام پہ کھڑے ہو کر قسم دینے والے سے احتمال نہیں ہوتا کہ شاید یہ جھوٹ بولے گا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ مسجد میں کھڑی تھی بطول، ایک طرف قبر نبی کی تھی، دوسری طرف قرآن کی صورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ شریف کو قسم کھانی پڑ جائے اسلام میں جائز ہے، منع نہیں ہے۔ کوئی اپنے صداقت کو پروف کرنے کے لیے خدا کی قسم کھاتا ہے، کوئی رسول کی قسم کھاتا ہے، کوئی قرآن کی قسم کھاتا ہے، لیکن ماں کے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے اپنے بچوں کے سر کی قسم۔ جب بطول کے قرآن کو ٹھکرایا گیا، بطول کے گواہوں کو ٹھکرایا گیا، نوبت قسم تک پہنچی، پاک بطول نے چادر کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ برآمد کیے، ایک ہاتھ حسن کے سر پہ، دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھنے کے بعد فرمایا مجھے حسنین کے سر کی قسم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، ہمارا آپ کے پور سے منظور فرمائے۔ پاک بطول آپ سے راضی، مولا آپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ میں قربان جاؤں، ضرورت نہیں ہے کیسے بیان کروں یہ درد۔ پاک بطول کے گھر کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ بازار میں کھلتا تھا عام لوگوں کے آنے کے لیے، دوسرا دروازہ مسجد سے، مسجد کے ساتھ متصل تھا۔ بطول گھر سے نکلے مسجد میں ڈائریکٹ اسی دروازے سے آتی تھی، جس کا صحن مسجد کے صحن سے متصل ہو۔ بابے کے تخت اور پاک بطول کے گھر کے درمیان آج بھی جو حاجی گئے ہیں وہ آگے بتاتے ہیں 40 قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں، 40 قدم کا یہ فاصلہ تھا۔ اللہ جانے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں نے پاک بطول کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب گئی تھی تو اس وقت شہزادیوں نے اور کنیزوں نے گھیر رکھا تھا، سامنے دو کنیزوں نے چادر کے ساتھ پردہ اور حصار کھینچا ہوا تھا، لیکن جب بطول واپس آئی ہے 40 قدم کا یہ فاصلہ بطول نے شہزادوں کے سہارے پہ اس طرح طے کیا ہے جیسے کوئی ضعیف عصا کے سہارے پہ چلتا۔ میں قربان اجرکم اللہ، مولا آپ کے خود سے منظور فرمائے۔ تفسیر الحلبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 371۔ ایک روایت کی اجازت ہے، تاریخ کی یہ روایت تفسیر حلبی ہمارے برادران اہل سنت کی معتبر کی بات ہے۔ تفسیر حلبی والے نے جو منظر لکھا ہے نا تھوڑا مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جس وقت نبی کی بیٹی دربار میں آئی ہے اور حق کا مطالبہ کیا، سامنے ایک روایت پڑھی گئی، روایت کے جواب میں بی بی نے آیت پڑھی، آیت کے ساتھ روایت رد ہوئی۔ اس نے پھر ایک دوسرا بہانہ کیا ہے، کوئی گواہ پیش کیا، بی بی نے شہزادوں کو بطور گواہ پیش کیا اور اپنی ایک کنیز کو ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا۔ گواہوں کو رد کیا گیا، گواہوں کو رد کرنے کے بعد اس نے پھر کہا کوئی لکھا ہوا ثبوت پیش کیا۔ بی بی نے اپنے بابے کی تحریر پیش کی۔ سب سے پہلے آیت کے بعد گواہوں کے بعد بابے کی تحریر، 3 ثبوت بی بی نے پیش کیا ہے۔ تخت نشین بہانے پر بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طریقے سے
کسی بہانے سے بطول کو خالی لوٹا۔ جب ہر بہانے کو بی بی نے رد کیا ہے نا، ہر بہانہ رد ہونے کے بعد جب اس کے دامن میں کوئی عذر پیش نہ رہا، مجبور ہو گیا لکھ کر دینے پر، فَكَتَبَ لَهَا فِدَقًا، تخت نشین میں فدق لکھ کے دیتی۔ فدق کی واگزاری کا آرڈر لے کے بی بی واپس جا رہی ہے۔ ابھی بی بی دربار سے باہر نہیں گئی تھی۔ اب میں اس شخص کا نام نہیں لے سکتا ہوں، یہ دربار میں وارد۔ دربار کا منظر دیکھا ہے، منظر دیکھنے کے بعد پوچھا ماجرا کیا ہے۔ جب اس کو سارے قصے کی خبر لگی، اب تفسیر الحلبی والا لکھتا ہے اس نے آ کے نبی زادی کا راستہ روکا، تحریر واپس کا، بطول نے دینے سے انکار کیا۔ اب یہ پورا منظر میں وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے تحریر واپس مانگی، بطول نے دینے سے انکار کیا۔ نوبت اس مقام تک پہنچ گئی کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا۔ میرے مولا پردہ نہیں ڈال سکتا ہوں، البتہ اشارے سے ضرور گزر جاؤں گا۔ بی بی نے اپنی عزت کے دفاع میں مجبور ہو کر تحریر دے دی۔ عزت کا دفاع سمجھ گئے ہو نا؟ بی بی نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ کہیں اس کا ہاتھ اٹھ نہ جائے، اپنی عزت بچانے کے لیے دفاع میں بطول نے تحریر واپس کی ہے۔ تحریر جب اس کے ہاتھ میں آئی ہے تو حقارت اور اہانت کی غرض سے مزہ کہا اس نے تحریر کو پھاڑ دیا۔ جب بطول کے سامنے تحریر کے ٹکڑے کیے گئے نا، غضبت فاطمہ تو نبی زادی نے غضب ہو کے غضبناک ہو کے منہ پھیر لیا۔ جب بطول نے منہ پھیر لیا ہے نا، اشارے سے گزروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، عربی کا لفظ ہے، تفسیر حلبی والا لکھتا ہے فَرَّقَ صَحَابِ رِجْلِهِ بطول زمین کے بل، منہ کے بل زمین سے گر گئی ہے۔ ہمیں قرآن میری حقداری یہ وہ سلوک تھا مسلمانوں کا۔ 40 قدم کا فاصلہ بطول نے شہزادوں کے سہارے پہ طے کیا۔ میں قربان جاؤں بابے کے بعد 70 دن 90 دن مشہور روایت یہی ہے، گزر گئے، خواب میں بابے کی زیارت ہوئی ہے۔ میری شہزادی، تیری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں، ہم قریب اپنے بابے کے پاس آ جائے گا۔ علی امام کو بلایا، بطول نے اپنا خواب سنایا۔ خواب سنانے کے بعد علی امام کا دریا بلند ہوا ہے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے پاک بطول نے فرمایا یا علی مجھے رو کر ودا نہ کرو، میں نے دعاؤں کے ساتھ اپنی موت مانگی ہے۔ میرے مولا نے رو کر فرمایا بطول تو جانتی ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میرے دردوں کا بانٹنے والا ہو، تو خود ہی بتا تیرے جانے کے بعد میرے درد کون بانٹے گا۔ پاک بطول نے فرمایا یا علی میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میری کچھ وصیات ہے۔ پاک بطول نے وصیات سنانا شروع کی ہے۔
یا علی میرے جانے کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائے. میرے زینب نہیں جانتے یتیم ہی کیا ہوتی ہے. یا علی میرے یتیموں کا خاص خیال رکھنا. یا علی غسل و کفن اپنے ہاتھوں سے دینا. میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. اذا نامت العیون وحادت الاسواس. جب تاریکی چھا جائے, جب دنیا سو جائے, رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. میرے مولا نے رو کر فرمایا بطول رات کے اندھیرے میں جنازے ان کے اٹھائے جاتے ہیں جن کا کوئی وارث نہ ہو. تیرا باپ نبیوں کا سلطان ہے, تیری ماں ملکۃ العرب ہے, تو جنت کی شہزادی ہے, تو کسی کم شان کی مالک نہیں ہے. مجھ کو اجازت دے جس شان کی مالک ہے اسی شان کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھاؤ. پاک بطول نے رو کر فرمایا یا علی, یا علی کوئی مسلمان, کوئی دنیا کا انسان در پہ آنے والے کسی فقیر کو بھی ایسے احانت سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکالتا جس طرح مسلمانوں نے مجھے بابے کے دربار سے نکالا. میں برداشت نہیں کرتی وہ مسلمان میرے جنازے پر آئے. پاک بطول وصیات ایک ایک کر کے پاک بطول کی جب وصیات مکمل ہو گئی نا, وصیات مکمل ہو گئی, یا اچانک پاک بطول نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے. دونوں ہاتھ پاک بطول نے علی امام کے قدموں پہ لگا کے فرمایا یا علی زندگی کے ساتھی تھے, اگر بطول سے زندگی میں کبھی کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو بطول کو معاف. میرے مولا نے رو کر فرمایا نبی زادی جس سے کوئی کمی رہ جائے وہ بطول نہیں ہوتی, تو بطول ہے. آ گیا دن جمادی الثانی کا دن. میری آقا زادی نے اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیے. شہزادوں کی زلفیں سواری آئی, پوشاکیں بدلی آئی, برتن خود دھوئے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا. کھانا بنانے کے بعد شہزادوں کے زلفیں سوارنے کے بعد فرمایا میرے لال جاؤ اپنے نانے کی قبر پہ جا کے اپنی ماں کے لیے دعا مانگو, آج تمہاری اماں کی طبیعت ناساز. شہزادوں کو دعا کے لیے بھیج دیا, میرے مولا کو عبادت کے لیے مسجد میں بھیج دیا. دائی کو بلایا, فرمایا دائی میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا بطول زندہ ہے, جب تسبیح کی آواز خاموش ہو جائے سمجھنا بطول نے دنیا چھوڑ دی. لیکن ایک دوسری وصیت میری یاد رکھ, جب میرے شہزادے واپس آئے نا, زمانے کا دستور ہے فوجی والے گھر میں بچوں کو کھانا دینے کا ہوش نہیں رہتا. کہیں ایسا نہ ہو میرے شہزادے میرے غم میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے بھوکے رہ جائے. میرے شہزادوں کو میری موت کی خبر نہیں دے دیا, پہلے میرے شہزادوں کو کھانا دینا, کھانا جب تناول کر لیں پھر ان کو بتانا تم یتیم ہو چکے ہو. شہزادے نانے کی قبر پر آئے ہیں, شہزادوں نے نانے کی قبر پہ کھڑے ہو کے دست دعا بلند کیا ہے, آواز دے کر کہا نانا تو رحمت للعالمین ہے, تو حبیب خدا ہے, تیری سفارش کو تیرا خدا رد نہیں کرتا. نانا ہماری اماں کی طبیعت ناساز ہے, ہماری اماں کے حق میں سفارش فرماؤ, خدا تیری برکت سے ہماری اماں کو شفا عطا فرمائے. شہزادے کم سن تھے, کم سن بچوں کی دعاؤں کے لہجے میں کوئی اتنا درد تھا, قبر نبی کی ہل گئی, ہاتھوں پہ غائبی سی آواز آئی, شہزادے تمہاری دعاؤں کے موسم گزر ہو گئے ہیں, تم یتیم ہو گئے ہو, واپس چلے جاؤ. شہزادوں کو ناغیر پہننا بھول گئے, امام کے پیج کھول کے گلے میں آ گئے, دوڑتے ہوئے گھر واپس آئے. دائی نے راستہ روکا, کھانا پیش کرتے ہو
جھکے پر آئے بڑے شہزادے نے آ کے خود کو ماں کے اوپر گرا دیا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ چھوٹے شہزادے نے دروازے میں ہاتھ ڈال کے دروازے پہ رک گیا ہے. شہزادہ آواز دے کر کہا ماں بی بی مریم نے موت کے بعد اپنے عیسیٰ بیٹے کو بلایا تھا. عیسیٰ نبی کی یتیمی کو یتیم بیٹے کے باپ یتیم بیٹے کی یتیمی دیکھ کر اس کے بائن برداشت نہیں کر سکی تھی مریم. اپنے یتیم عیسیٰ کو مریم بی بی نے بلایا تھا موت کے بعد. اماں تیری شان مریم سے کم نہیں ہے اور مجھے دیکھ میری یتیم عیسیٰ سے کم نہیں ہے. مجھے بلائے گی تو آؤں گی. علامہ مجلسی نے یہ لفظ لکھے ہیں قد حنت وعنت ومدت یدیہا. جبن سے دو ہاتھ بلند ہوئے آواز دے کر فرمایا میرے کربلا کا غریب بیٹا. غسل و کفن مکمل تھا فقط شریعت کی رسم ادا کرنا باقی تھی. وصیت کے مطابق میرے مولا نے شہزادی کو غسل دینا شروع کیا ہے. پیراہن کے اوپر سے علی امام غسل دے رہے تھے. کنیز پانی دے رہی تھی. جس وقت پانی غسل کا میرے مولا ڈالتے پہلو پر پانی ڈالا. پیراہن کے نیچے پہلو کے اوپر کچھ پٹیاں بندھی ہوئی علی امام کو محسوس ہوئے. علی امام نے پیراہن ہٹایا پٹیاں کھولنا شروع کیا ہے. جب پٹیاں کھولی ہے علی امام بے ہوش ہو گئے. علی امام کو بے ہوش دیکھا. بطول کا یتیم بچے قریب آئے. بابا کی تلیاں مسلنے کے بعد جب علی امام کو ہوش آیا بچوں نے مخاطب ہو کر کہا بابا آپ تو ہم کو تسلیاں دے رہے تھے ہم کو حوصلہ دے رہے تھے. اماں کا کون سا دکھ نظر آ گیا جو برداشت نہیں کر سکے. میرے مولا نے رو کر فرمایا جب میں گھر سے باہر ہوتا اور جب باہر سے گھر واپس آتا بطول پہلو پہ ہاتھ رکھ کے میرے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی. رو کر کہتی علی مجھے معاف کرنا تیرے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی ہو. مجھے آج پتہ چلا ہے کون سا وہ دکھ تھا جس کی وجہ سے بطول کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. تمہاری ماں کا پہلو زخمی مجھے دیکھ کر آج پتا چلا ہے بطول کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے. پہلو میں کھڑی تھی 4 سال کی ام المصائب زینب. بابے کا شانہ ہلا کے کہتی ہے بابا تو نے آج دیکھا ہے ماں کا زخمی پہلو برداشت نہیں کر سکے. بابا میرا حوصلہ بھی دیکھ جب آپ گھر سے باہر ہوتے میں اپنے ان چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ ماں کے پہلو پر پٹیاں باندھتی. جب میں ماں کے پہلو پر پٹیاں باندھ رہی ہوتی میری اماں رونے لگ جاتی. میری اماں روتی تھی میں پٹیاں باندھتی تھی. میری ماں رو رو کر کبھی کسی کربلا کا نام لیتی تھی کسی شام کا نام لیتی تھی. جب کربلا کا نام لیتی تو کہتی بھلا کسی حیوان میں پیاسے ذبح نہیں ہوتے. جب شام کا نام لیتی مجھے سیدھے سے لگا کر میرے سر کے بوسے لیتی تھی. سیعلم الذین ظلموا ایمن کالبین بلعنت اللہ علی آبائہم والمؤمنین. میرے مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. میرے مالک ہمارے دامن میں ان آنسوں کے سوا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس پہ ہم ناز کر سکیں. میرے مالک ان آنسوں کے ذریعے ہمارے دامن سے گناہوں کو دھو دے. میرے مالک ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے مالک ہمارے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے مالک دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. میرے مالک منتقم کربلا منتقم حق زہرا وارث زمانہ. میرے مالک ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.
میرے مالک ہم گناہگاروں کو اس لائق اور قابل بنا ہم اپنے امام کے انصار اور خدمت گزاروں میں شامل ہو سکے۔ میرے مالک دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا حشر آل محمد کے عہدیداروں اور عزاداروں کے ساتھ فرما۔ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما۔ میرے مالک دو مومنین مومنات بیمار ہیں، جناب سید کی زخمی پہلو کا واسطہ، میرے مالک ان مومنین کو شفا کاملہ میرے مالک سید یاور عباس اور ان کا خانوادہ اس کی فیملی کو میرے مالک صحت و سلامتی عطا فرما۔ جناب سید کی عزت و عظمت کا واسطہ جناب سید یاور اور ان کے خاندان کی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے مالک ہمارے دامن میں آل محمد کی ولایت محبت اور اس عزاداری کے سوا کچھ نہیں۔ میرے مالک ہم کو اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم کو وہ نسل عطا فرما جو اس مشن کو آگے بڑھائے، آزاد خانوں کو ہمیشہ آباد دائم و قائم رکھ سکے۔ میرے مالک سب سے بڑی دعا اس کائنات کی، میرے مالک اس کائنات کے اندر تو جانتا ہے ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ میرے مالک ہم کو دنیا اس لیے مار رہی ہے کہ ہم نبی کی بیٹی کو حق سمجھتے ہیں۔ میرے مالک اس کائنات کے اندر ہم مارے جا رہے ہیں، ہمارے جرم بس یہ۔ میرے مالک شیعان جہان کے عزت و ناموس کا تحفظ فرما۔ کریم اللہ ہم کو اس قابل بنا، ہماری آقا ذاتی ہماری مرشد ذاتی ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد إن لله وإنا إليه راجعون۔